کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریولوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا، ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے نشان۔ ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے۔ قرآن نے مضغہ کہا۔ مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو، مضغہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا۔ یہ قرآن میں ایمبریولوجی کا فلسفہ موجود ہے۔ اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے۔ ایمبریولوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور اللہ، میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے۔ کیا؟ سننے کی چیز۔ اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی۔ اللہ اللہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی سکیننگ سینٹر نہیں تھا۔ جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی تو وہ کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں۔ ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو خود ہنسنے لگا، ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا۔ پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی۔ یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزوں، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا۔ یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی، برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے۔ سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے، دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بارش میں آتا ہے، یہی ہے نا؟ یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا، اور وہ بھی 1580 میں، 16ویں صدی میں۔ اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے۔ پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس،
کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے؟ قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے. ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا. پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے. 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی، اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے ذرہ ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ وہ نہیں تقسیم ہوگا. فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں، ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. یہ فزکس کا فنڈا ہے، یہ فزکس کی تھیوری ہے. اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو، ذرے سے بڑی بھی ہو. سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے. یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے. بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں، میں گنانے لگوں. اخیر میں تمہیں صرف 2 چند باتیں عرض کروں گا. کیلکولیشن آتا ہے نا، بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے. میتھس لو نکالو. آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں. سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو. میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا. میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے، اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار. اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی. میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں، وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں، زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ. یہ سب ہے نا. یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی، کچھ حلال بیان کیے، کچھ حرام بیان کیے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، تمہیں کرنا کیا نہیں کرنا کیا، یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا. لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے. کیلکولیشن اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے، پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے. سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو سنو. سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے، زمین ہے، خشکی ہے. یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں البر. البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. البر لفظ، یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا. البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے، لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آج یاد رکھنا، آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے. آ جائے کوئی بھی. بر کا ذکر 13 مرتبہ، بحر کا ذکر 32 مرتبہ. دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے. جلدی جلدی حساب کرنا، ٹائم بہت کم ہے، باہر روکنے والے بھی. تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں. 100% اگر کائنات ہے، 100% اگر پوری دنیا ہے تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے. 45 رکھو اور اس کے بعد 32. 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا. اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے، اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70 اور
13 है ना, ये बर का जिक्र, सूखाई का जिक्र 13 है। 13 को भी 100 इंटू 45 इंटू ये परसेंटेज निकालोगे, 13 डालो, वहां पर आप जब देखोगे तो 29.9 आता है। यानी कुरान अपने अल्फाज में भी बयान कर रहा है कि बर खुश्की का जिक्र अल्लाह ने 30% मर्तबा फरमाया, बहर का जिक्र अल्लाह ने 70% मर्तबा फरमाया। ये कुरान यूं ही नहीं आया है, अचानक नहीं आई चीज, इसकी एक एक लफ्ज मैथ से ऐसी मैच है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं अल्लाह ताला ने इसको ऐसा जोड़ करके रखा, दुनिया आखिरत। अपोजिट में अगर आपको पूछूंगा तो आप बता दें, दुनिया का अपोजिट क्या है? आखिरत है ना। फरिश्ता है, उसका अपोजिट क्या है? शैतान। फरिश्ता सबसे नेक, शैतान सबसे बुरा। और मौत, उसका अपोजिट क्या है? सबको समझ में आ रहा है। मौत का अपोजिट हयात है। नफा, फायदा, उसका अपोजिट बहुत अच्छे। कुफ्र, उसका अपोजिट ईमान। अब ये चीजें आपके जहन में रहे हैं, दो वर्ड मैंने अपोजिट आपको बताए। दुनिया एक लफ्ज है, इसको पूरे कुरान में अगर गिनोगे आप 115 मर्तबा इसका जिक्र आया है दुनिया का। कितनी मर्तबा? 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे आखिरत, ये भी 115 मर्तबा ही जिक्र हुआ है। और उसके बाद आगे जाओगे, शैतान को कुल 88 मर्तबा जिक्र किया गया है, शैतान का लफ्ज। और इसका अपोजिट अगर मलाइका पूरे कुरान में ढूंढोगे तो सिर्फ 88 मर्तबा ही मिलेगा। नफा को अगर तुम पूरे कुरान में ढूंढोगे तो तकरीबन 50 मर्तबा अल्लाह ने जिक्र किया। इसके बदले में जो फसाद है, शर है, इसका भी आप देखोगे तो 50 ही मर्तबा जिक्र है। कुरान यूं ही नहीं है, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मर्तबा किया। फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है। मामूली नहीं है इस तरह से। कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मर्तबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया है। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज में आपको बताऊं, एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी बार यूज हुए। लफ्ज शहर पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितने बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मर्तबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम। इसलिए कि इस्लामी मंथ्स जो होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मर्तबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, घेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की? मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरतें ज़हन में हैं। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा 19। अल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक
لوگوں نے الگ الگ کیا لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں, کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں, کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں. الگ الگ تفسیر ہے. 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں. تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا, کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا. اللہ اللہ, ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے. 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت, حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں. کیا ہے معلوم نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے. اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو, با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم, کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں. کتنے آئے؟ 19 حرف آئے ہیں. اب اتنا ہی نہیں, یہ چابی ہے ہر سورے کی. اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا اس پر 19 ہیں حفاظت کرنے والے. کیا ہیں؟ ابھی ڈھونڈتے جاؤ, ابھی ڈھونڈتے جاؤ, 19 اور ملے گا تمہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟ 19 ہیں. اب اتنا ہی نہیں, ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی. 19 اس کے اندر ہیں. اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ, ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں. اسم ہو گیا, اللہ ہو گیا, رحمان ہو گیا, رحیم ہو گیا. اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں, لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے, لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے, لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے, لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے. تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با سین میم, یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے. اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے, اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے. پورے قرآن میں کتنی بار آیا؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر, آگے چلو. لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا. کتنے؟ 57. میں پارا پڑھتا ہوں, 19 21 19 19 2 38 19 3 57. یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے. 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے. لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے. کتنے؟ 114 مرتبہ. 19 کا پارا پھر پڑھو, اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھنا. 114 19 21 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 جو بھی 19 اور 5 95 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114. اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا. 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں. لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا, لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا. اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ. اتنا ہی نہیں, 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا. 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا. پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھو اس کو. 19 پنجے 95 19 چھکے 114. یہ سورتیں بھی 19 پر ہیں. یہ ایسی چابی ہے. اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا. کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور, لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا. ہم سب لیلۃ القدر شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا. تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر. عربی میں
شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک سورے میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے. اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں. لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں. لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را. کتنے ہوئے؟ 9. ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9. اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار. 9 کو 3 سے ضرب دو، 9 کے 9، 9 2 18، 9 3 27. لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یہی نہیں آیا ہے، پورا میتھس لے کر کے آیا ہے. قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا، صرف قرآن سے پڑھا ہے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ. اور اللہ نے یہ 19 کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے. کیسے؟ آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق کو میں پڑھتا ہوں ما لم یعلم تک. کہاں تک؟ ما لم یعلم. اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا، گنتے رہنا. میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ اقرا سے لے کر کے ما لم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا. کتنے آئے؟ 19 آئے. یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں. چلو اذا جاء میں چلتے ہیں. آخری جو سب سے آخر میں آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 19 لفظ اس میں بھی آتے. کتنے آتے ہیں؟ پھر سے جوڑنا اذا کو. یہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ہے عربی میں. اذا ایک الگ چیز ہے، جا الگ ہے، نصر الگ ہے، اللہ الگ ہے، والفتح الگ ہے، ورأیت الگ ہے، الناس الگ ہے، يدخلون الگ ہے، فی الگ ہے، دین الگ ہے، اللہ الگ ہے، افواجا الگ ہے. اس کے بعد فی دین اللہ افواجا، فسبح الگ ہے، بحمد الگ ہے، ربی کا الگ ہے، واستغفر الگ ہے، انہ الگ ہے، کانا الگ ہے، تواب الگ ہے. پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ قرآن پاک کی اترنے والی سورہ اقرا بسم ربک، اس میں 19 لفظ پہلے اتارا. جب ختم کرنا ہوا تب بھی 19 لفظ. یہ ایسی چابی ہے، اس کے فنڈے میں تم کھو کے رہ جاؤ گے، نکال نہیں پاؤ گے. میں ابھی تو یہ تمام چیزیں بیان ہی نہیں کر سکا کہ قرآن ہماری زندگی کا پورا دستور حیات ہے. جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو قرآن کہتا ہے نام رکھو. نام رکھنے کی ترتیب تمہیں کسی بھی اور لا کی ضرورت نہیں. میں سارے لا تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں. آج قرآن جینے کا سلیقہ کیسے دیکھتا ہے. بچہ پیدا ہو تو نام رکھو. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ سَمَّيْتُهَا مریم. حضرت حنا نے کہا میں اس کا نام مریم رکھی ہوں. یہاں سے پتا چلتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی نام رکھنے کی ہے. اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے؟ قرآن سے پوچھا. قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. والداؤں کو، ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ہم نے قرآن سے پوچھا کتنے دن پلائیں؟ حملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور اس کو چھڑانا، دودھ کی پوری مقدار 30 مہینے ہے، جس میں سے کم 6 مہینے پریگنینسی کے ہے. 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے. قرآن نے یہ دودھ پلانے کی ایام رضاعت بتائی. اس کے بعد پھر پوچھا بچہ جب بڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے؟ کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے. پورا سورہ لقمان پڑھو. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. بچوں کو نصیحت کرو، اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا. باپ یہ بچے
को समझाए, अकीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे, कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी जिंदगी बता करके जाऊंगा, ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक, अच्छाइयों की बात कर, और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना, अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को यह समझाए, कभी भी जमीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज से बात मत करना, कभी किसी के साथ छेमी गोइयां इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने, माँ बाप के साथ क्या करे। कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया, क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए। कुरान कहता है इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएं तो इजाजत लेकर के आएं, इजाजत के साथ आएं। माँ बाप के पास भी आएं तो इजाजत के साथ आएं। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें, अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाजा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए वइन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में कहा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो, जो तुम्हें अच्छी औरत लगे। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निजाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फकीर हो तो मैं तुम्हें गनीम कर दूंगा।